بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، نماز مذہب اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باری تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی یہی عبادت ہے۔ نماز کے بغیر اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ نماز ہی مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے اور دین کے تمام کام انجام دیتا رہے تو یہ اس کے ایمان کی دلیل نہیں، بلکہ ایمان کی دلیل تو یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے نماز پڑھے۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بزرگیت کا دعویٰ کرے اور نماز نہ پڑھے تو یقیناً وہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اور وہ شیطان ہے، چاہے وہ کتنے بھی مکاشفات و کرامات دکھلائے۔ اس کے بالمقابل وہ شخص جو نماز کی پابندی کرتا ہے یقیناً وہ سچا اور پکا مسلمان ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز مذہب اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ نماز احکام قرآنی فرش خاکی پر نازل فرمائے گئے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو یہ تحفہ پیغمبر اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش الہی پر بلا کر انتہائی اعزاز و اکرام کے ساتھ عطا فرمایا گیا۔ سامعین، نماز اللہ کا عطا کردہ وہ تحفہ ہے، ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر عبادت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کی اہمیت کو اس طرح ظاہر فرمایا: الصلاة عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو تہس نہس کر دیا۔ یعنی نماز پر ہی دین کا دار و مدار ہے۔ جس نے پابندی کے ساتھ نماز ادا کی اس نے اپنے دین کو باقی رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا تو گویا اس نے اپنے دین کو ختم کر دیا۔ اسی وجہ سے کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سامعین، جس کے پاس نماز ہوگی اس کے پاس ایمان کی دلیل ہوگی، اور جس کے پاس نماز ہی نہ ہو تو بھلا اس کے دوسرے اعمال دین کی دلیل کہاں بن سکتے ہیں۔ خیر، خطبے میں حمد و صلوات کے بعد جو حدیث میں نے پڑھی تھی وہ طبرانی کی روایت ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز درست نکلی تو اس کے تمام اعمال قبول کر لیے جائیں گے، ورنہ رد کر دیے جائیں گے۔ غور فرمانے کا مقام ہے، آخر نماز کو ہی مرکزیت کیوں حاصل ہے جبکہ عبادتیں اور بھی بہت سی ہیں؟ باری تعالیٰ نے نماز ہی کو تمام اعمال پر کیوں مقدم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کو دین کا ستون کیوں بتایا ہے؟ قیامت کے دن نماز ہی کے بارے میں سب سے پہلے کیوں سوال کیا جائے گا؟ اور نماز ہی تقرب خداوندی اور اس کی رضا و خوشنودی کا واحد ذریعہ کیوں ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ نماز کے ذریعے خدا اور بندوں کے درمیان جو گہرائی تعلق قائم ہوتا ہے وہ اور کسی عبادت میں نہیں ہوتا۔
نماز میں عاجز بندہ اپنے بے نیاز مولا سے سرگوشی کرتا ہے، اپنا دکھڑا سناتا ہے، اور کریم مولا اس پر دست شفقت رکھتا ہے۔ بندہ کا خلوص دیکھ کر اس پر مہربانی فرماتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے۔ نماز اللہ اور بندے کے درمیان محبت کے اظہار کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ کو اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ پیار ہوتا ہے وہ اتنا ہی کثرت سے سجدے کرتا ہے، رات رات بھر اس کی یاد میں کھڑا رہتا ہے اور ذرا تکلیف محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سے محبت کے اظہار کا یہی طریقہ ہے، اور یہی طریقہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے اللہ پاک جس بندے سے راضی ہوتے ہیں اسے نماز کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھو، نماز ہی کے ذریعے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے، اس سے اپنے تمام مسائل حل کرائے جا سکتے ہیں۔ دنیا کا بھی یہی طریقہ ہے کہ جس شخص سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس سے اسی طریقے کے مطابق محبت کا اظہار کیا جاتا ہے اور کام بھی نکل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ماں اور بیٹے کی محبت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اسی طرح باپ اور بیٹے کی محبت کے اظہار کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ دونوں ایک ہی اولاد کے والدین ہیں، مگر دونوں کی محبت کے اظہار کے طریقے الگ الگ ہیں۔ مثلا اگر کسی کا بیٹا سعودی عرب چلا جائے اور 2 سال کے بعد واپس آئے، بس جیسے ہی گھر خبر پہنچے کہ بیٹا آ رہا ہے تو والدین میں سے ہر ایک بیٹے کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار الگ الگ طریقے سے کریں گے۔ ماں اگر گھر میں کھانا بنا رہی ہوتی ہے، روٹی پکا رہی ہوتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بیٹے کو چمٹ جائے گی، چومے گی، چاٹے گی اور کہے گی میرا بیٹا تو ہار گیا ہے، بھلے ہی وہ پہلے سے زیادہ تندرست ہو۔ گلے شکوے کرے گی، تم نے جلدی جلدی خطوط کیوں نہیں لکھے، ٹیلی فون کیوں نہیں کیا، وغیرہ ذالک۔ اس کے برخلاف باپ کی محبت کا انداز الگ ہوگا۔ وہ جب بیٹے کو دیکھے گا تو متانت اور سنجیدگی سے سلام کلام کرے گا اور یہ کہہ کر خیریت سے رہے خاموش ہو جائے گا۔ ماں باپ کی طرح چمٹے گا نہیں، باپ ماں کی طرح چمٹے گا نہیں، روئے یا گلے شکوے کرے گا نہیں، کیونکہ دونوں کی محبت کے اظہار کے طریقے الگ الگ ہیں۔ اسی طرح بھائی اور بہن، میاں اور بیوی، دوست اور دوست کی محبت کے طریقے کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نماز بندہ اور خدا کے درمیان محبت کے اظہار کا سب سے بہترین طریقہ ہے، اور اسی کے ذریعے اس کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ اور جو بندہ اپنے پروردگار سے جتنا زیادہ پیار کرتا ہے وہ اتنی ہی کثرت سے نماز پڑھتا ہے۔ یہی نہیں کہ وہ صرف 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہو، بلکہ رات رات بھر یاد الہی میں مشغول رہتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چنانچہ روایات میں لکھا ہوا ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اتنا طویل قیام فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بھی نماز کے ذریعے سے اللہ کی محبت حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ خیر سامعین کرام، آپ حضرات نے جان لیا ہے کہ نماز مذہب اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے، بلکہ اس کا ستون ہے۔ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز پر ہی منحصر ہے۔ اللہ کی محبت کی دلیل نماز ہے، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ نماز ہے۔ نماز مومنین کی معراج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔
تو اب آپ خود ہی غور فرمائیں کہ جو عبادت اتنی محتم بالشان ہو، ضروری ہو کہ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے ایسی ہی عبادات کے بارے میں سوال ہو، جس پر ہر عمل کا دار و مدار ہے، اور اس اہمیت سے اس بات کے بھی بخوبی احساس ہو جاتا ہے کہ ایسی اہم عبادت سے روگردانی کرنے والا محروم القسمت ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جتنی سخت وعیدیں نماز کے چھوڑنے پر آئی ہیں، اتنی شاید کسی اور عبادات کے چھوڑنے پر نہیں آئی ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مسلمانوں نماز پڑھا کرو اور مشرکین میں سے نہ بنو۔ ایک اور دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بڑی تباہی تو ان نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نماز کی طرف سے غفلت برتتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، جتنی دوزخیوں سے سوال کریں گے، جنتی دوزخیوں سے سوال کریں گے تم کیوں جہنم میں ڈال دیے گئے، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا گویا وہ کافروں والا عمل کیا۔ میرے بھائیوں، محدثین و فقہاء نے اس حدیث کی کچھ تاویلات کی ہیں، لیکن تاویل کے باوجود یہ حدیث بے نمازی کے لیے بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔